حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب تیسری مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اناج لینے کے لیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے بنیامین اور یہودا کو بھی واپس لینے، تو اس تیسرے سفر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بتا دیا کہ میں وہی یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے، حقیقی بھائی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا اور ان کے بھائیوں کو معلوم ہو گیا کہ جس کے ساتھ ہم بچپن سے زیادتیاں اور ناانصافیاں کرتے ہوئے آ رہے ہیں یہ تو وہی حضرت یوسف ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے معافی مانگنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا اور فرمایا کہ آج کے دن تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اور میرا کرتا اور میری قمیض اپنے ساتھ لے جاؤ، اور حضرت یعقوب جو ہمارے والد ہیں ان کی آنکھوں پر، ان کے چہرے پر یہ قمیض یہ کرتا لگانا تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے بعد میرے والدین اور میرے باقی گھر والوں کو کنعان سے لے کر یہاں واپس آ جاؤ، مصر آ جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ بھائی مصر سے جیسے ہی نکلے، ابھی مصر سے ہی نکلے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو کہا اگر تم لوگ مجھے اس پر ملامت نہ کرو، مجھے بوڑھا بے عقل نہ سمجھو، تو میں یہ بات آپ کو کہتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ ان کے گھر والوں نے کہا کہ آپ تو ایک پرانی یاد میں، پرانی خطا میں مبتلا ہیں، ہمیشہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے آ رہے ہیں، اسی خطا میں آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ بھائی 8-10 دن کے بعد کنعان پہنچے اور وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا تھا، قمیض تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے آنکھوں پر، چہرے پر لگایا گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس لوٹ آئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ حضرت یوسف کا کرتا ہے، ان کی قمیض ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ہی سارے مصر کے اندر موجود ہیں، اور ان سے ہماری ملاقات بھی ہو گئی، وہی مصر کے وزیر ہیں، وزیر اعظم ہیں، اور انہوں نے یہ قمیض بھیجی ہے اور انہوں نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے گھر والوں کو، ہمارے والدین کو کنعان سے یہاں مصر لایا جائے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں تو تم نہیں جانتے، کہ میں نے جو وہ خواب دیکھا تھا کہ ہم سب لوگ ایک جگہ پر جمع ہیں، تو اس پر مجھے یقین تھا کہ ہماری ملاقات ضرور ہونی ہے، ہم ایک جگہ پر سب دوبارہ جمع ہوں گے، یوسف علیہ السلام ہمارے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ ملیں گے، ایک جگہ ہم جمع ہوں گے۔ تو بہرحال جب ان کے بھائیوں کو بھی پتہ چل گیا اور ان کے والدین کو بھی پتہ چل گیا تو ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بھائی اب اپنے والد کے سامنے بھی معافی تلافی کرنے لگے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ زیادتی کی تھی کہ تم سے ان کو جدا کیا تھا۔ معافی بھی مانگی اور کہا کہ ہمارے اس خطا پر، اس گناہ پر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے بھی آپ معافی مانگیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ضرور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، معافی مانگوں گا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کریں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی، ان کے گھر والے کنعان سے پھر سفر شروع کیا مصر کی طرف، اور وہاں حضرت یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے مصر سے بھی 3-4 میل باہر آ کر ایک جگہ بنائی کہ یہاں میں اپنے والدین کا، اپنے گھر والوں کا استقبال کروں گا، یہاں وہ آرام کریں گے، پھر ہم جو ہے یہاں سے مصر میں داخل ہوں گے۔ وہ بھی یہاں آ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی گھر والے اس جگہ پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا، ان کے لیے الگ جگہ بنائی تھی، اس خاص جگہ پر بٹھایا، اور
پھر یہی وہ جگہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں نے اور ان کے والدین نے سجدہ بھی کیا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنے والد حضرت یعقوب کو، ابا جان یہ وہی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ میرے سامنے 11 ستارے اور ایک چاند اور ایک سورج جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ آج اس کی تعبیر سچ ہو گئی کہ چاند سورج سے مراد میرے والدین ہیں اور ستاروں سے مراد میرے بھائی ہیں، کہ آج یہ لوگ جو ہے وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے وہ تعبیر سچ کر دکھائی، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قید خانے سے نکالا اور تمہیں دور دراز کنعان سے لا کر یہاں میرے پاس لائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ مصر میں داخل ہو جاؤ امن کے ساتھ۔ مصر میں داخل ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا فرمائی حضرت یوسف علیہ السلام نے، فرمایا کہ میرے اوپر کرم کیا، ایک تو مجھے خواب کی تعبیر سکھائی، خواب کی تعبیر کا علم سکھایا، اور بادشاہت بھی نصیب فرمائی، اور فرمایا کہ تو ہی میرا دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی مددگار ہے۔ اور پھر ایک دعا مانگی، فرمایا کہ مجھے اپنی فرما برداری کی حالت میں دنیا سے رخصت فرما۔ واقعی کہ اس حصے کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا حصہ بنایا، فرمایا کہ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ، کہ جب وہ قافلہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قافلہ مصر سے جدا ہوا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ آپ تو ایک پرانی یاد میں، پرانی خطا کے اندر آپ مبتلا ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام ابھی ان کا قمیض مصر میں موجود ہے، لیکن اس کی خوشبو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کنعان میں پہنچا دی۔ 10 دن کا فاصلہ ہے، اور اس سے پہلے بچپن میں دیکھو کنعان ہی کے اندر گھر کے قریب ایک جنگل کے اندر کنواں ہے، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا کیا، اس کی کوئی خبر حضرت یعقوب علیہ السلام کو نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دینا چاہے تو اس طرح بھی دے سکتا ہے کہ مصر کی خبر کنعان میں پہنچا دے، اور اگر نہ دینا چاہے تو قریب کے کنویں میں حضرت یوسف موجود تھے، اس کی خبر بھی حضرت یعقوب کو نہیں تھی۔ اور بعض کتابوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھا بھی کیا، فرمایا کہ یعقوب آپ کے بیٹے کا قمیض ابھی مصر میں تھا، آپ کو اس کی خوشبو محسوس ہو گئی، جبکہ ایک وہ بھی وقت تھا کہ جب آپ کے گھر کے قریب جنگل میں کنویں کے اندر حضرت یوسف موجود تھے، تو اس کی خوشبو، اس کا کسی قسم کا علم آپ کو نہیں تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو جواب دیا اس کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر بتلانا چاہے تو کئی میل فاصلوں پر کی خبر بھی اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پوشیدہ کرنا چاہیں تو ہمارے پاؤں کے نیچے کی کوئی چیز بھی ہمیں جو ہے اس کا علم نہیں ہوتا کہ ہمارے پاؤں کے نیچے کیا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے واقعات گزرے کہ بس اوقات اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کے سامنے سے پردے ہٹا کر بیت المقدس کو سامنے کر دیا، وہاں سے دیکھ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، فرمایا کہ میں یہاں سے بیت المقدس کیا، پھر وہاں سے پھر آسمان پر، پھر جو ہے اس طرح جنت کی، جہنم کا سیر کی، یہ ساری باتیں بتائی تو مشرکین نے اعتراض کیا، اگر آپ بیت المقدس گئے ہو تو بیت المقدس کی نشانیاں بتاؤ۔ ان کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر میں نے آج ان کو نہیں بتایا تو یہ تو مجھے جھٹلائیں گے، میرے اس واقعے کو جھٹلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیت المقدس کے درمیان سارے پردے ہٹا دیے، اور وہ مشرکین پوچھتے جا رہے ہیں اور نبی علیہ السلام بیت المقدس کی نشانیاں بتاتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح نجاشی بادشاہ کا انتقال ہوا، یہ نبی علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، مسلمان ہوئے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کی صحبت اختیار نہیں کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی تھی۔ مسلمان ہوئے، اجازت چاہی کہ میں آنا چاہتا ہوں نبی علیہ السلام کی خدمت میں، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں،
آپ ابھی وہیں ٹھہرو، آپ ابھی نہیں آؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں مسلمان زیادہ نہیں تھے، اگر نجاشی بادشاہ حبشہ سے یہاں مدینہ آتے ہیں تو ان کی اقتدار پر جو ہے وہ مخالفین لوگ جو ہے وہ قابض ہو جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو اس کے دل کے اندر یہ خیال آئے کہ میں مسلمان ہوا تو میرے سے اقتدار چھین گیا۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ ابھی یہاں آپ نہیں آؤ، پھر کسی موقع پر ہم ملاقات کر لیں۔ اس لیے حضرت نجاشی وہ صحابی نہیں ہیں، مخضرمین میں سے تو ہیں، اس لیے کہ صحابی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہونا بھی ضروری ہے کہ آپ کے زمانے میں اسلام قبول کیا ہو اور موت کی اور ایمان کی حالت میں موت نصیب ہوئی ہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت بھی اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو انہوں نے پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام قبول کیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت نہیں اختیار کی، صحبت نہیں نصیب ہوئی۔ جیسے حضرت اویس قرنی ہیں، انہوں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اسلام قبول کیا، لیکن صحبت انہوں نے بھی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفر کر کے آئے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جاتا ہوں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں نہیں تھے، کہیں سفر پر چلے گئے تھے، پھر یہ واپس کو چلے گئے، تو ان کی بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ تو یہ حضرات مخضرمین میں سے، ان کو صحابی نہیں کہا جاتا۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں ایسے صحابی بتاؤ کہ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی نہیں کیا پھر بھی صحابی رسول ہے، ایسے یہ صحابہ میں سے نہیں، صحابہ کے بعد کے لوگ جو تابعین ہیں ان میں سے افضل ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پایا ہے، لیکن صحابی رسول ان کو نہیں کہا جاتا۔ یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اعتبار سے تو صحابی ہیں، لیکن صحبت رسول کے اعتبار سے صحابی نہیں ہیں، مطلق صحابی ان کو نہیں کہا جا سکتا۔ تو بہرحال نجاشی بادشاہ بھی ان میں سے ہیں کہ وہ اسلام تو قبول کیا لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار نہیں کی، ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے نماز جنازہ پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور نجاشی بادشاہ کے درمیان کے سارے پردے ہٹا دیے، ان کی میت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ جو نجاشی بادشاہ کا جنازہ پڑھا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غائب نہیں تھا جنازہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا تھا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حبشہ کے اندر مسلمان نہیں تھے، جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھا۔ اور تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کے علاوہ اور کوئی جنازہ بھی غائبانہ جنازہ نہیں پڑھا۔ بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین دوسرے ملکوں میں انتقال کر گئے، شہید ہوئے، کسی کا جنازہ غائبانہ نہیں پڑھا۔ تو ان کا جو جنازہ پڑھا ہے وہ کسی وجہ سے پڑھا ہے، تو اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ غائبانہ جنازہ پڑھا جائے، غائبانہ جنازہ جو ہے وہ ثابت ہے۔ تو بہرحال حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت نجاشی بادشاہ کے سامنے سے وہ سارے پردے ہٹا دیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی جو ہے وہ نماز جنازہ۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نیچے کی خبر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں ہوتی، نماز پڑھ رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین بھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی جوتے پہنے ہوئے ہیں، ابتداء اسلام میں جوتے پہن کر نماز پڑھتے تھے، تو نماز کی حالت میں صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جوتے اتار دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے بھی جوتے اتار دیے۔ نماز سے فارغ ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ نے نماز میں یہ جوتے کیوں اتارے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا، شاید ہم نے سمجھا کہ حکم آ گیا کہ نماز میں ہم جوتے اتار دیں، اس لیے آپ کو دیکھ کر ہم نے اتار دیے۔ فرمایا کہ میں نے تو اس لیے اتارے تھے کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے جوتے جو ہے وہ اتار دیں، اس لیے کہ آپ کے جوتے کے نیچے جو ہے وہ تھوڑی سی ناپاکی نجاست لگی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی جو ہے وہ اس میں نماز نہیں ہوگی، اس لیے آپ جوتے اتار دیں۔ تو میرے جوتے کے نیچے تو جو ہے وہ نجاست لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے میں نے اتار دیا، آپ لوگوں نے جو ہے وہ کیوں اتارا؟ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ آپ کے جوتے کے نیچے جو ہے وہ ناپاکی لگی۔ تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیت المقدس کی خبریں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جو ہے سارے پردے ہٹ گئے اور وہ بتا رہے ہیں،
اور ایسے ہی نجاشی بادشاہ کو کی میت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کر دیا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاؤں کے نیچے کیا ہے اس کی بھی خبر نہیں ہوتی. تو معلوم ہوا غیب کا علم وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ جس کو بتانا چاہے جس چیز کی خبر تو اس چیز کا علم ہوتا ہے، اس کے علاوہ کی نہیں. تو فرمایا، تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ مجھے جو یوسف کی قمیض ابھی مصر میں ہے اور مجھے خوشبو آ گئی، اور اس سے پہلے جب یوسف ہمارے قریب کنویں میں تھا اور اس کی خوشبو اور اس کا علم مجھے نہیں ہوا، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جس چیز کا علم اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دے اس چیز کا علم ہمیں ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. تو بہرحال جب وہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں کا قافلہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا، اور یہودا جو سب سے بڑا بھائی تھا اس کے پاس حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیض تھی، اور اس نے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں پر ان کے چہرے پر لگایا. اور یہی بھائی باقی بھائیوں کی بنسبت نرم دل تھا. یہی بھائی تھا جو بچپن میں جس نے مشورہ کیا تھا کہ سارے بھائی کہتے تھے، کسی نے کہا کہ بھائی بھیڑیوں کو ڈال دو، کسی نے کہا قتل کر دو، کسی نے کہا اس طریقے سے مار دو، لیکن یہودا نے کہا تھا کہ نہیں، اس کو قتل نہیں کرو بلکہ اس کو ہم کنویں میں ڈال دیتے ہیں. کوئی مسافروں کا قافلہ آئے گا اور پانی نکالے گا، اس کے ساتھ اس کو لے کر کے چلے جائیں گے، قتل نہیں کرتے. اور یہی بھائی تھا کہ جس نے کہا تھا کہ جب سب نے کہا کہ ہم ابا جی کو کیا بتائیں گے، تو اس نے کہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیض پر جو ہے وہ بھیڑیے کو ذبح کر کے اس کا خون لگا دیتے ہیں، وہ دکھا دیں گے کہ بھیڑیا جو ہے وہ حضرت یوسف کو کھا گیا. پھر یہی بڑا بھائی تھا کہ جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا تو یہ بھی وہیں رک گیا. تو میں اپنے باپ کا سامنا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہم نے تو اپنے ابا جی کے ساتھ وعدہ کیا تھا ہم اپنے بھائی بنیامین کو ضرور ساتھ لائیں گے، لیکن بنیامین یہاں رک گئے، میں جو ہے نہیں جاؤں. بہرحال یہ اب قمیض لے کر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں پر لگایا، چہرے پر لگایا، ان کی بینائی جو ہے واپس آ گئی. فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجهه فارتد بصیرا، کہ ان کی قمیض حضرت یعقوب کے چہرے پر آنکھوں پر لگائی تو ان کی بینائی لوٹ آئی. ان کو بتایا گیا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات وہاں پر موجود ہیں، ہمیں لانے کے لیے خبر دی. تو فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں تمہیں نہیں کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو اب وہ بھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی ان کے سامنے معافی مانگنے لگ گئے. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، فرمایا کہ آپ ہمارے لیے معافی مانگو ہمارے گناہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے، ہمارے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. قال سوف استغفر لكم ربی، تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ضرور آپ کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں. مفسرین نے لکھا ہے اس وقت دعا نہیں مانگی اور بعد کا کہا، تو اس سے مطلب رات کی تہائی حصہ مراد تھا کہ میں اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے جو ہے وہ دعائے مغفرت مانگوں. اور حدیث سے کچھ اوقات ہمیں سے معلوم ہوتے ہیں کہ جو دعا کی قبولیت کے لیے بڑے اہم وقت ہیں. ایک جو رات کی آخری تہائی حصہ ہے یہ بھی بڑی قبولیت کا وقت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مدد طلب کرنے والا جس کی میں مدد کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا جس کی میں بخشش کروں، جس کو میں معاف کروں. تو یہ وقت بڑا قبولیت والا وقت ہے، رات کے آخری تہائی حصہ تہجد کا وقت ہے، سحری کا وقت ہے، یہ بڑی قبولیت کا وقت ہے. اور ایک وقت اذان اور اقامت کے دوران وقت، یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذان اور اقامت کے دوران کی جانے والی دعا وہ رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں. ہم اس کو غفلت میں گزار دیتے ہیں، کام کاج، اذان ہو گئی، ابھی 10 منٹ باقی ہیں، 15 منٹ باقی ہیں، آسان سے نماز میں پہنچ جائیں گے. بلکہ یہ قبولیت کا وقت ہے. جیسے اذان ہو جائے نماز کی تیاری، نماز کی طرف متوجہ ہو جائے، جلدی آ جائیں، صلاۃ تو توبہ پڑھ لیں، تحیۃ الوضو پڑھ لیں، دعا اللہ تعالیٰ کی یاد میں، ذکر و اذکار میں یہ وقت گزاریں، اس لیے کہ یہ قبولیت کا وقت ہے. نمبر 3، سجدے کی حالت میں بھی دعا قبول ہوتی. مسلم شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب جو ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس وقت میں بھی دعا قبول ہوتی. نمبر 4، جمعہ کے دن بھی ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس گھڑی کے اندر جو ہے وہ دعا قبول ہوتی. بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس گھڑی کے اندر مسلمان اللہ تعالیٰ سے جو بھی جائز دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اب وہ کون سی گھڑی ہے؟ اس میں محدثین کی مختلف آراء ہیں۔ بعض نے کہا زوال کا وقت ہے، بعض نے کہا پورا دن ہے، بعض نے کہا جو زیادہ دو قول سامنے آتے وہ یہ کہ جب امام ممبر پر بیٹھ جائے اس وقت سے لے کر جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے یہ وقت، اور ایک جو زیادہ روایت آتی وہ عصر سے لے کر مغرب تک، عصر سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ دو وقت مراد ہے کہ یہ والی گھڑی ایسی ہے کہ بڑی قبولیت کا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت میں جو ہے وہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 5 افطار کا وقت، روزے دار کا افطار کا وقت بھی یہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے دار افطار کے وقت اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ پہلے بھی میں نے ایک واقعہ بتایا تھا، کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور انہوں نے محسوس کیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ جو ہے وہ میں اس وقت قریب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ گمان کر رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب، اور سوال بھی کیا اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اس وقت بھی تیرے اور میرے درمیان 70,000 پردے جو ہے وہ حائل ہیں، لیکن میری آخری امت ایسے آئے گی کہ جس کو ایک وقت ایسا دوں گا کہ اس وقت میں میرے اور اس بندے کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا، اور وہ وقت جو ہے وہ افطار کا وقت ہے۔ یہ وقت ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ بھی حائل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جلدی کی دعا کو قبول فرماتے۔ اسی طرح نمبر 6 حج اور عمرے کے دوران بھی دعا قبول ہوتی ہے، خصوصاً عرفہ کے دن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے افضل دعا وہ عرفہ کے دن کی، عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ دعا جو ہے وہ قبول فرماتے ہیں۔ 7ویں نمبر پر مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ نمبر 8 والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ نمبر 10 مظلوم کی دعا بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول فرماتے ہیں۔ مسافر، والدین اور مظلوم کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 دعائیں رد نہیں ہوتی، نمبر 1 مسافر کی دعا، نمبر 2 والدین کی دعا اولاد کے حق میں، نمبر 3 مظلوم کی دعا۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو رد نہیں کرتے، قبول فرماتے۔ اور مظلوم کی دعا کے بارے میں فرمایا کہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، یا کسی کے حق میں دعا کریں یا کسی کے خلاف دعا کریں تو اللہ تعالیٰ جلدی قبول کرتے۔ 10ویں نمبر پر بارش کے وقت بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت میں بھی دعا قبول کرتے ہیں۔ اس وقت میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے، درود کا بھی ورد کرنا چاہیے، استغفار کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اور ایک فرمایا کہ زمزم کا پانی پیتے وقت بھی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی، اس وقت میں بھی دعا قبول ہوتی۔ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیو یا بیٹھ کر پیو، دونوں طرح پینا ثابت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کر بھی پیا ہے، کھڑے ہو کر بھی پیا، تو زمزم کا پانی پیتے وقت بھی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، اس وقت میں بھی دعا جو ہے وہ مانگنی چاہیے۔ تو یہ تمام اوقات ایسے ہیں کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان اوقات میں جو ہے وہ دعائیں جو ہے وہ قبول ہوتی ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت دعا نہیں مانگی، فرمایا کہ میں آپ کے لیے جو ہے دعا مانگوں گا، اللہ تعالیٰ سے استغفار کروں گا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہی تھا کہ میں رات کے آخری پہر میں جو ہے وہ آپ کے لیے دعا مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔